بصیرت اگر ہو گئی تو پھر استقامت ہو جائے گی. بصیرت نہیں ہوگی تو آپ ماحول میں رہ کر بھی استقامت کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ حضرات جن علاقوں سے تشریف لائے ہیں وہ حالات کا علاقہ ہیں. تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ہر حال میں ہم لوگوں کو اس کی طرف جڑ کر رہنا ہے. کیوں جڑ کر رہنا ہے؟ وہ بھی تو سوال ہے. اگر کوئی آپ سے آ کر سوال کرے یا کوئی آپ سے معلومات کرے کہ آپ لوگ 90% یا 95% امارت کے نظام کو چھوڑ کر شورائی نظام کو آپ نے کیوں اختیار کیا، تمہارے سے پوچھے کیا جواب دیں گے؟ نہیں میرا دوست گیا اس واسطے میں بھی گیا، حضرت بولے اس واسطے میں گیا. یہ کوئی جواب نہیں ہے نا. آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ کیوں ہیں آپ یہاں شورائی نظام کی طرف؟ آپ کا شورائی نظام کی طرف آنے کا مقصد کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ کیا شرع صدر ہوا آپ کو؟ آپ ادھر آئے تو کیوں آئے؟ کیا ساس کے گھر والے ادھر ہیں بول کو آئے کی؟ کیا حضرت کچھ نہ کچھ تو سبب رہنگا نا. تو آپ کو یہ کہ فلاں بولے فلاں بولے فلاں بولے اس لیے میں آیا. آپ کو اپنے طرف سے جس کو سیٹسفیکشن کہتے ہیں، آپ کو اطمینان کیسے ہوا؟ یہ بہت ضروری. مولانا یوسف رحمۃ اللہ ہمیشہ فرماتے تھے دعوت کے کام کو نیکی کا کام بنا کر پیش مت کرو. دعوت کا کام کو نیکی کا کام بنا کر پیش مت کرو، ورنہ دوسری نیکی آنے پر لوگ یہ نیکی چھوڑ دیں گے. دوسری نیکی آنے پر لوگ یہ نیکی چھوڑ دیں گے. جیسے کہ دوسری نیکی ہیں، یہ نیکی چھوڑو وہ نیکی پکڑو، وہ نیکی چھوڑو دوسری نیکی پکڑو. تو نیکیوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. بیٹھ سکتے ہیں. جب ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا تو پھر چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو لوگ دیکھیں گے. یہ بڑی نیکی اور یہ چھوٹی نیکی، تو چھوٹی نیکی کو لوگ چھوڑ دیں گے بڑی نیکی کے مقابلے میں. اس لیے کرنا کیا ہے؟ دعوت کو پیش کرو ذمہ داری کے اعتبار سے. جیسے بیوی بچوں کی ذمہ داری چھوڑتی ہیں کیا؟ اس کے مقابلے میں بڑی نیکی آ گئی، ایک اللہ والے کو کھلانا ہے. اللہ والے کھلانے والے 9-10 جن نہیں ہیں، تیرے بیوی بچوں کھلانے والے کتنے جن نہیں ہیں؟ تو اکیلا ہے. تو کسے ترجیح دینا؟ اللہ والے کو تو دوسرے بھی کھلا سکتے نا. بھی تمہیں خدمت نہیں کریں گے دوسرے بھی خدمت، وہ بھی نیکی ہے. ایک اللہ والے کی خدمت کرنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن وہ نیکی کے لیے پورا گاؤں ہے. پورے گاؤں میں کوئی بھی وہ نیکی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بیگم کو اور آپ کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ پورا گاؤں ہے کیا؟ اسے احمق کہیں گے جو بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہاں بھی کوئی نہیں اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے. تب آپ مہمان کے مہمان نوازی کے لیے بیوی بچوں کو بھوکا رکھ سکتے ہیں جیسے صحابہ نے کیا. کیوں؟ حضور کے بھیجے ہوئے مہمان، وہ مہمان کا مہمان نوازی کرنے والا کوئی نہیں تھا، تبھی تو تمہارے گھر کو آیا. یہ جاننا پہلے. اگر کوئی دین کو سمجھے بغیر عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا، اسے چھوڑیں گے اسے پکڑیں گے، اسے چھوڑیں گے اسے پکڑیں گے، جہاں چکنا وہاں جھکنا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو شورا میں ہیں کیوں ہیں؟ سوچنے کی بات یہ نہیں ہے.
مولانا ابراہیم دیولہ صاحب ہیں، اس لیے میں یہاں آ گیا، یہ کوئی سبب نہیں ہے نا بھائی۔ ابراہیم دیولہ صاحب ادھر چلے گئے تو ادھر چلے جاؤ گے، ایک سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں میں۔ کیوں آپ ادھر ہیں؟ مولانا احمد ڈار صاحب ادھر ہیں، اس لیے میں ادھر ہوں۔ تو احمد ڈار صاحب ادھر چلے گئے تو تم بھی چلے جاؤ گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ آپ ادھر کیوں ہیں؟ اور ہم لوگ، میں اپنی ذات سے شورائی نظام کی ذہنیت ہمارا 98 سے بنا۔ کب سے بنا؟ کب سے تبلیغ میں لگے آپ؟ میرا کب سے بنا؟ 98 سے بیانات سننا ہم نے چھوڑ دیا ان کا۔ اب نہیں۔ اور جتنے ساتھی میرے ساتھ چلتے ہیں سب جانتے ہیں کہ میں ان کا بیان سنتا بھی نہیں، ان کا قول اور ان کا مقولہ کسی کی زبان سے سننا بھی نہیں چاہتا۔ کب سے؟ 99۔ تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس وقت تو ہندوستان میں کتنے لوگ تھے اسے؟ ابھی ہندوستان میں کتنے لوگ تھے؟ انگلی سے آپ گن سکتے ہیں، اتنے ہی لوگ تھے، اور ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہی شرع صدر۔ اب پوری دنیا اس طرف چلی جائے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہم تو جب تم نہیں تھے تب سے ہیں، اس کے بعد جماعت بنی ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ جماعت میں چلے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ان کا اس وقت سے نہیں بنتا تھا۔ نہیں بنتا تھا کیا مطلب؟ مخالفت نہیں کرتے تھے، ساتھیوں کو بچاتے تھے۔ بھئی آپ لوگ، اس لیے ہم لوگ نظام کیا بنتے، جب ان کا بیان ہوتا تو ہم ساتھیوں سے کہتے چلو بھئی، اس لیے کہ عام طور پر آدھا گھنٹہ لیٹ آتے تھے، تو ہم ساتھیوں سے کہتے چلو بھی ذرا مزار کی زیارت کر لے کر آ جائیں گے۔ ہم چلے گئے زیارت کے لیے، اور زیارت کر کے آنے تک بیان ختم ہو گیا۔ اب ساتھیوں کو بچانا کیسا؟ بھئی سنیں گے نہیں تو بچ جائیں گے، سنیں گے تو پھنس جائیں گے، اور پھنسے ہوئے لوگوں کو لے کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اصل طور پر آپ میری جماعت، تو آپ کے ذہن کو بچانا بھی تو میرا کام ہے۔ آپ کا مزاج بچانا، ذہن بچانا، سوچ بچانا، فکر بچانا، آپ کے جذبات بچانا، صحیح بنانا، یہ ہر امیر کے اوپر فرض ہے۔ جیسے امام مقتدیوں کا ذمہ دار، امام کی نماز غلط ہوئی تو تمام کی نمازیں غلط ہو جائیں گی، امام کی نماز صحیح ہوگی تو تمام کی نمازیں صحیح ہوں گی۔ اسی طرح امیر سب کے عقائد کا ذمہ دار۔ جس کو ہم کہتے تھے بھئی یہ سب باتیں مت بیان کرو، یہ سب باتیں مت بیان کرو، ان باتوں میں یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے۔ کتابوں کو رکھ کر ساتھیوں کو سمجھاتے تھے۔ اس وقت کی بات بول رہا ہوں میں، ہماری فراغت 98-99 میں، اور اسی وقت سے یہ ذہن بنا دیا بھی یہ ان کے جتنی باتیں ہیں یہ سب قرآن و حدیث کے بالکل مفہوم کے مخالف ہیں، یہ غلو ہے اس میں۔ تو کبھی نہیں بیٹھتے تھے، اور کبھی تائید نہیں کیے زندگی میں، کبھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی پہلے آپ اس طرف تھے، ان کے باتیں بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں خوب گنگاتے تھے، بعد میں ادھر آئے، ویسا فرسٹ پارٹی میں رہ کر سیکنڈ پارٹی بنی نہیں۔
پہلے ہی سے سیکنڈ پارٹی. تو اس لیے ہم کبھی سنی سنائی باتیں اپنی وضاحتی بیان میں کرتے ہی نہیں. جو بھی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ باتیں ہیں. تو اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ جو شورائے نظام کی طرف آئے، کیوں آئے؟ کوئی بلایا آپ کو، آؤ بھئی ہماری جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. ٹھیک ہے، جڑ جاؤ بتائے تو کیا سمجھایا آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ جو شخص دوستی میں آتا ہے وہ دوستی میں چلا بھی جاتا ہے. جو دوستی میں آتا ہے لحاظ، مثال طور پر امیر صاحب سے دوستی، امیر صاحب سے تعلق 50 سال کا تعلق، مثلا ارے ہمارے بچپن کے دوستی نو، اس واسطے آ گیا. تو پھر تو دوسرا بچپن کا دوست مل جاتا، تو 55 کی دوستی چھوڑ کو 55 کو چلے جاتا. پھر یہ کوئی چیز نہیں. ہمیں اس طرف ہیں کہ کیوں، اسے پہلے سمجھنا. یہ سمجھ گئے دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم ایک اکیلے کھڑے رہیں گے ایک طرف. وہ کیا چیز ہے جو سمجھنے کی ہیں؟ 3 باتیں. کتنی باتیں سمجھنا؟ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، 3 ہی بات. ہم تبلیغ میں کیوں لگتے ہیں؟ برباد ہونے، آباد ہونے؟ کیا بھئی تبلیغ میں کیوں لگتے ہیں؟ تباہ ہونے، برباد ہونے. سب کو اردو سمجھ میں آتی نہیں. تبلیغ میں جو لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں؟ کیا حضرت؟ ایمان بنانے، اعمال بنانے، نیکی بنانے، آخرت بنانے، خبر بنانے، حشر بنانے، آخرت میں اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچنے، اسی لیے تو بنتے ہیں، تبلیغ میں آتے ہیں. اب تبلیغ میں جب ہم انہی مقاصد کے ساتھ آئے تو سب سے پہلی چیز، اللہ تعالی جن جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے وہ چیزیں ہم اپنائیں گے. اللہ جن جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے. یہی ہے تبلیغ. تبلیغ کا مقصد یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو کرنے کو کہتا ہے، کن کن چیزوں کو نہ کرنے کو کہتا ہے، وہ کون بتائیں گے؟ انبیاء بتائیں گے. وہ تو انبیاء بتائیں گے نا بھئی، اللہ کا منشا کیا، اللہ کو پسند کیا، اللہ کو ناپسند کیا، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا نہیں چاہتا، اللہ کو کیا کرنا اچھا لگتا ہے، کیا کرنا برا لگتا ہے. یہ کون بتائیں گے؟ انبیاء بتائیں گے. اسی کو حدیث کہتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے وہ حضور بتائیں گے، حضور کا منشا کیا ہے وہ صحابہ بتائیں گے. اب آپ صحابہ اکرام ہی پر الزام لگانا شروع کر دیں، صحابہ کو چوٹ لگائیں، صحابہ کو انگلی کریں، صحابہ کا ادب نہ کریں، صحابہ کا لحاظ نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جس کو آئیڈیل بنایا آپ ان کو آئیڈیل بنانے تیار نہیں. جیسے ہی ہوا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. بعض صحابہ کی ہم عزت کریں گے، بعض صحابہ کی ہم توہین کریں گے. نعوذ باللہ. تمام صحابہ کی عزت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تمام نبیوں کی عزت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کل میں جمعے میں بتا رہا تھا، انبیاء کا ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا؟ انبیاء علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی. سب سے آخری نبی کون؟ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا؟ اس کی دلیل کیا؟ نبیوں کی نبوت ختم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبیوں نے اپنا وارث بنایا. اور وارث کب بناتے ہیں؟ ختم ہونے پر بناتے ہیں.
بھئی انہوں میرے بعد انہوں وارث کر وہ کب بولتی ہوں ہمیں ختم ہو گئے بعد انہوں وارث. آدم علیہ السلام وارث نہیں بنائے, شیس علیہ السلام وارث نہیں بنائے, ابراہیم علیہ السلام وارث نہیں بنائے, عیسیٰ علیہ السلام وارث نہیں بنائے, موسیٰ علیہ السلام وارث نہیں بنائے. وارث کون بنائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. العلماء ورثۃ الانبیاء. وراثت کب بناتے ہیں, وارث کب بناتے ہیں؟ جب معاملہ ہم سب کا ختم ہو رہا ہے. اب وارث کون رہیں گے؟ علماء رہیں گے. سمجھنے کی بات نہ بھئی. تو سب سے پہلے علماء کی جماعت میں کون؟ صحابہ. آئیڈیل علماء ان کون سے علماء؟ آئیڈیل علماء. اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ تبلیغ میں آئے ایمان بچانے. اب یہاں علماء کرام ہمارے جتنے بھی دعوت و تبلیغ کے علماء چلے ہیں ان کا ایک مزاج, مثبت مزاج. صرف وہ باتیں کرو جن باتوں کا تعلق تحفظ دین سے ہے, تحفظ ایمان سے ہے, تحفظ اعمال سے ہے, تحفظ عقائد سے ہے. کبھی بھی انہوں نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی, کسی پر انگلی نہیں اٹھائی, اختلافی گفتگو نہیں کیے. اختلافی گفتگو زندگی میں جتنا بیان مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ہوا کوئی اختلافی بیان ہوا؟ جتنا بیان مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا ہوا اختلافی بیان ہوا؟ جتنا بیان مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کا ہوا اختلافی بیان ہوا؟ اب تک بھی ہمارا کابرین مولانا ابراہیم دولہ صاحب, احمد لار صاحب, دیگر تمام بزرگان دین کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کوئی اختلافی بیان ہوا؟ جب بھی آپ دیکھیں گے ان کے بعد میں ایک پیغام, دین پر چلنے کا پیغام ملے گا, عقیدہ بنانے کا پیغام ملے گا, قرآن پر عمل کرنے کا پیغام ملے گا. جب ایسا شخص کرسی پر بیٹھتا ہے, جو شخص تبلیغ سیکھا کیسے؟ کتابوں سے, پریکٹیکلی. دیکھیں پریکٹیکلی سیکھنا. دیکھو ڈاکٹرز جو بھی ہوتے ہیں پڑھنے کے بعد پریکٹس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انہوں زندگی بھر کیا بولتے ہیں, آپ کی پریکٹس کہاں چل رہی ہے, آپ کی پریکٹس کہاں چل رہی ہے؟ تو کہاں پڑھے آئے کہ قبرستان میں, وہ ہمیں ضرورت نہیں. تو لنڈن میں پڑھا ہوگا یا آسٹریلیا میں پڑھا ہوگا, سوئٹزرلینڈ میں پڑھا ہوگا, نیوزی لینڈ میں پڑھا ہوگا, وہ جہاں پڑھا وہ وہاں پڑھا. لیکن تیری پریکٹس ہے کہ نہیں؟ پریکٹس والے کو آپریشن کے لیے اب بھیجو گے تو وہ سکسس ہو کر آئے گا پیشنٹ باہر. نہیں کہ تو ہندوستان سے قبرستان چلے جاتا ہوں, پریکٹس کے بغیر بھیجے تو, کتاباں پڑھ کو ہے ناباگر کو بھیجے تو کیا ہوتا ہے؟ سو ہندوستان سے ایک مثال, آسان مثال, جتنے ہمارے اکابرین ہیں وہ سب پڑھے بھی ہیں, پریکٹس کیے ہوئے بھی ہیں. اور ان کا قصہ کیا ہے؟ پڑھے ضرور, پریکٹس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے کاٹنا جانتے ہیں, جوڑنا نہیں جانتے. کیا جانتے ہیں؟ آپریشن کسے کہتے ہیں؟ کاٹنا بھی جوڑنا بھی, مردہ بھی کرنا, زندہ بھی کرنا, بے ہوش بھی کرنا اور ہوش میں بھی. یہ ہے کمال. خالی بے ہوش کو چھڑا لے گا تو کمال کیا؟ وہ بے ہوش میں بھی کرتا ہوں, ایک رگ کو دیا گا تو بے ہوش ہو جاتا ہو, قصہ ختم. ہوش میں لا بھی کہاں لاتے؟ ڈاکٹر آپریشن سے پہلے بے ہوش کرتا کہ نہیں کرتا؟ بے ہوش میں بھی, بے ہوش بھی کرتا ہے, ہوش میں بھی لاتا ہے, کاٹتا بھی ہے, سیتا بھی ہے. اور ابراہیم دولہ صاحب قدس اللہ العلی ایک بار ہمارے 99-2000 میں سال والوں کی جماعت 60 علماء نظام الدین سے واپس گھر کو جانے تیار ہو گئے. کچھ ان کے رویہ سے, کچھ ان کی باتوں سے, کچھ ان کی سختیوں سے. کتنے علماء؟ اس وقت ہم لوگ گئے ہمارے بزرگوں کے پاس, حضرت ایسا علماء جا رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں, بستر تیار کر لیے. مولانا ابراہیم دولہ صاحب کی بات طے نہیں ہوئی تھی, مشورے سے عام طور پر طے ہوتی ہے یہ بات. ہم نے کہا حضرت اگر آپ نہیں آئیں گے 60-70 علماء نکل جائیں گے, آج شام کو نکلنے والے ہیں. تو حضرت مغرب کے بعد دعا ختم ہوتے ہی, کسی اور کی بات طے تھی علماء میں,
کہا کہ اب ان کی بات نہیں سنیں گے، فوراً حضرت کے لیے آئے، حضرت کی بات کروائے. تو جس وقت بات کرائے تو حضرت جو مضمون میں نے بیان کیا یہی مضمون حضرت نے بیان کیا، اور حضرت بیان کرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہنے لگے، ارے بھائی جو کاٹنا جانے اور سینہ نہ جانے اسے ہم طبیب کیسے کہیں گے؟ بس یہی ماجرا ہے، اشارہ کر دیے بس. اس لیے فرمایا ہمارا سال لگانے کا مقصد سہنا ہے. تمہیں اگر ان باتوں کو نہیں سہ سکے تو امت کی باتوں کہاں سے سہیں گے؟ یہ کہہ کر حضرت نے جوڑا. ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں. اس لیے ان باتوں کو جو کچھ تسلسل کے ساتھ ہمارے اکابر برداشت کرتے ہوئے آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا اپنی آخری عمر میں کہ اور بگاڑ ہو رہا ہے، اور بگاڑ ہو رہا ہے، اور بگاڑ ہو رہا ہے، یہ بگاڑ اب کا نہیں، 96 کا بگاڑ ہی ہے. کب کا بگاڑ؟ طوفان آنے سے پہلے قلندر جان لیتے ہیں 96 کا بگاڑ ہی ہے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی آخری زمانے میں یہ بگاڑ عروج پر ہو گیا تھا اندرونی اعتبار سے. تو جس وقت ہمارے اکابر نے سوچا اسی وقت چند اپنے ساتھیوں کے درمیان یہ مذاکرے چلتے رہے. جس وقت دیکھا بھی آخری عمر میں اگر اللہ نہ کرے مولانا احمد لاٹ صاحب ہو یا مولانا ابراہیم دولہ صاحب ہو یا دیگر بزرگان دین اگر آج اقدام نہیں اٹھائے تبلیغ کو بچانے والا قیامت تک کوئی نہیں. آج اقدام نہیں اٹھائے تو تبلیغ کو بچانے والا اور تبلیغیوں کو بچانے والا، تبلیغ کو بھی نہیں بچا سکتے، تبلیغیوں کو بھی نہیں بچا سکتے. تو ایسے موقع پر بزرگوں نے اقدام کیا تاکہ دعوت کی بھی حفاظت ہو جائے، داعی کی بھی حفاظت ہو جائے. اس لیے میں نے آپ کو جو تمہید باندھا، میں اس لیے کہا آپ کو کہ سب سے پہلے ہم ادھر کیوں ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کیا بھائی احمد لاٹ صاحب ہیں اس واسطے ہیں ادھر. میں ایک بیان میں بتایا ساتھیوں کو، اگر جو باتیں انہوں نے کہیں یہ باتیں اگر احمد لاٹ صاحب کہیں گے تب بھی احمد لاٹ صاحب کی بیکاٹ ہوگی. ابراہیم دولہ صاحب بولے تب بھی ابراہیم دولہ صاحب کی کیا ہوگی؟ بیکاٹ. ایسا نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ان کی بیکاٹ ہوئی، ایسا نہیں. یہ بات کون بولے تو بیکاٹ ہوتی سوچ. تو اب لوگوں نے کیا خواہ مخواہ اب انہوں نے کتنے بڑے آدمی رہتے بھی حضور سے بڑے تو نہیں ہو سکتے، صحابہ سے بڑے سے نہیں ہو سکتے. صحابہ جس چیز کے مکلف ہیں آپ اس چیز کے مکلف ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان عقائد، جو عقائد اہل سنت والجماعت سے دعوت و تبلیغ کو نکالنے والے عقائد جس وقت دعوت و تبلیغ کے اجتماعات میں بیان ہونے لگے، ایسے بیانات جس کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کس سے نکل جائے گی؟ اہل سنت والجماعت سے نکل جائے گی، تب جا کر ہمارے اکابرین نے ایکشن اٹھایا. اور جو علماء تائید فرما رہے ہیں ان میں 90% لوگوں کو کچھ نہیں معلوم، زیرو، کچھ نہیں معلوم، زیرو. ان کو پوچھو تم نے کیا جی معلوم تبلیغ کے؟ اب جو اختلاف ہوا کیا معلوم ذرا بولو دیکھیں گے، پوچھو ان کو، کچھ نہیں معلوم. ہمارے صدر صاحب ہیں وہ ان کے اسے کیا کہتے ہیں آج کل فیور میں ہیں، اور فینس وہ ان کے فینس ہیں، تو اس لیے میں بھی ان کا فین ہوں. ان کے فین ہیں تو اس لیے میں بھی ان کا فین ہوں. تو یہ فینس کا زمانہ ہے کیا؟ حق کو دیکھو چلنا سو، فینس کو دیکھو چلنا سو. تو یہاں سب سے پہلی بات جو میں نے کہا
تبلیغ میں ہم لوگ جو جڑے ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں. جب دیکھا کہ یہاں بگڑنے والی باتیں چل رہی ہیں تب ہمارے بزرگوں نے بچایا امت کو. حالانکہ ان کا جو مقام ہے وہ مقام آرام کرنے کا مقام، گاؤں گاؤں پھرنے کا مقام نہیں ہے. اب عمر کے اعتبار سے، تقاضے کے اعتبار سے، مصروفیت کے اعتبار سے گاؤں گلی پھرنے کی عمر کیا ان کی. لیکن اس وقت جو پھر رہے ہیں بزرگان دین، وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ دعوت کی حفاظت کی انہوں نے اب بزرگوں سے معاہدہ کیا. ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ دعوت کی حفاظت کریں گے، داعیوں کی حفاظت کریں گے، جائے مخالفت دنیا کی ادھر کی ادھر ہو جائے. کوئی بھی ہمارے بزرگان دینوں میں سے اختلاف کو پسند ہی نہیں کرتے. اس اختلاف کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے 96 سے لے کر 2014 تک صبر کیا. 18 سال جو صبر کرے وہ کہیں کوئی اختلاف نہیں ہونا بول کر صبر کرے. سو ارے کیوں صبر کیے؟ اب سدھریں گے، سباں سدھر جائیں گے، اب کل کچھ بھی نہیں. آخر میں جب علماء دیوبند کے طرف سے یہ بات آئی تو میں لوگ اہل سنت والجماعت کی نہیں، اس سے باہر کی. انہوں نے بولے نہیں ہمیں لوگ اہل سنت والجماعت. کہاں اہل سنت والجماعت؟ یہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں. 18 اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے مل کر جس وقت نظام الدین سے آئی ہوئی جماعت کو بات کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کا مطالبہ کیا. پہلے تمہیں لوگ اس کا جواب دو، بعد میں جا کر طلباء سے بات کرو، بعد میں اساتذہ سے بات کرو. تم لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ہیں، لیکن آپ کی باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ اپنے نہیں ہیں، آپ کسی اور روٹ پر ہیں، کسی اور رخ پر ہیں. کیوں بات کریں گے آپ ہمارے بچوں سے؟ ارے تبلیغ والے کو بات کرنے کی اجازت مدارس میں کیوں دیتے ہیں؟ انہوں صحیح بات کرتی اس کو سے دیتی. جس وقت آپ کی باتیں بالکل اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، ہم کیوں بات کرنے دیں گے؟ پہلے اس کا جواب دیو، بعد میں پھر اس کے بعد مطالبہ ہوا کیا ابراہیم دولہ صاحب آپ ان کے ساتھ نہیں، پھر بات کرنے، پھر وہاں ہیں ہی کیوں؟ آپ رہنے کی وجہ سے اتنی ہمت پیدا ہو رہی. لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں تو سمجھ میں آ رہی میری بات. تو اس لیے ہوا کیا؟ اس لیے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بزرگوں نے سوچا ہے کہ اب اگر ہم جدا نہیں ہوئے تو پھر قیامت تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. جیسے کہ بزرگوں کے بعد کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جو عالمی شخصیت ہو، جس کو عالم مانتا ہو، عرب مانتے ہو، عجم مانتے ہو، کائنات مانتی ہو. ویسی شخصیتیں نہیں ہیں تبلیغ میں. اگر یہی بزرگ، یہ بھی حضرت مولانا حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے ہوا، چپکے ہی سے ہی نہیں اٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا نہیں. تبلیغ میں ایک جماعت جانا کو تو 26 بار سوچتی. اتنا بڑا کارنامہ سے بیٹھے بیٹھے کر دیے کیا؟ کتنا مشورے ہوئے ہوں گے، کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، کتنا آپس میں ایک دوسرے سے رائے ملائے ہوں گے، تب جا کر تو یہ کام ہوا. تو پہلی بات یہ، اور اس بات کو اگر سمجھ گئے تو دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم ایک طرف ہو جائے تو ہم اس طرف ہی رہیں گے. بات سمجھ میں آئے گی بھائی؟ اب حالات کو دیکھ کر لڑکنے کا نام نہیں ہے، استقامت سے جمنا. میں کھلا بولتا ہوں، اگر اس طرف جا کر اس عقیدے کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا بھی مشکل ہو جائے گا. لوگ نہیں جانتے اس چیز کو. بحیثیت مفتی ہونے کے بول رہا ہوں میں، فتویٰ اگر دیں تو صاف جس طریقے سے قادیانیوں کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے سادیانیوں کا عقیدہ ہے. جیسے قادیانیوں کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے
سادیانیوں کا عقیدہ ہے. ان کے عقائد دیکھو. ایک صاحب کا میرے پاس باقاعدہ مکالمہ ہے، مولانا مستقیم صاحب کہہ رہے ہیں عرب تو ان کو مہدی مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ مہدی. عرب ان کو کیا مانتے ہیں؟ مہدی مانتے ہیں. اور جتنے جھوٹے دعوے داران نبوت ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مہدی سے شروع کرے. سو میں مہدی ہوں، نمبر 2 عیسیٰ ہوں، نمبر 3 میں نبی ہوں. اور اب سب کی زبانوں میں ان کے معتقدین کے انہوں معصوم ہیں، ان سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی. اور کائنات میں معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں. تو انبیاء کی صفات کے دعوے دار تو ہو ہی گئے، نیکسٹ چل کر وہی ہونے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یعنی جو نبیوں کی صفات ہیں اس کے دعوے دار ہو گئے. اب ان سے کیا بات کرنا؟ جو علماء آ رہے ہیں ان سے پوچھئے بھئی تمہیں کیا جانتی، تبلیغ میں کتنا وقت لگ کو ہے تمہارا، کیا معلوم تم نا تبلیغ بولے تو، عقائد تبلیغ کیا معلوم، بگاڑ تبلیغ کیا معلوم، اصول تبلیغ کیا معلوم، طبیعت تبلیغ کیا معلوم، مزاج تبلیغ کیا معلوم، کیا قربانی ہے. باپ کمائی سو کمائی میں اگر بیٹے کا حصہ رہا تو باپ کی کمائی کی حفاظت بیٹا کرے گا، اگر بیٹا کا حصہ نہیں رہا تو باپ کی کمائی رہی تو کیا گئی تو کیا، میرا مقام رہ گیا تو بس. یہی معاملہ مولانا سعد صاحب کا ہے. ان کی کمائی ہوئی تبلیغ 1% بھی نہیں. تبلیغ میں 3 دن لگائے ہوں آپ کائنات میں بتا دیجئے. 3 دن مولوی سعد 3 دن تبلیغ میں لگائے ہوں، اگر بتا دیے تو پوری زندگی غلام. عوام کے ساتھ کتنے دن؟ اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں نا، ذرا اتنا پوچھئے 3 دن لگا کو ہی کیا بتا دیجئے. 1 دن بھی نہیں. بزرگوں کے ساتھ پھرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اجتماع کو آنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، بیان کرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے. بس میں یہ پوچھتا ہوں 1 دن، 3 دن تو بہت بڑی بات ہو گئی، 1 دن تمہیں مرکز میں گزارے ہوں بتا ڈالو. 1 دن بیان کریں گے گھر کو جائیں گے، بیان کریں گے گھر کو جائیں گے. ان کے دادا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے گھر کو نہیں گئے. دروازہ کھولے تو گھر، دروازہ کھولے تو گھر. کتنے مہینے گھر کو نہیں گئے؟ اور تمہیں 1 دن مرکز میں رہے. بولو بھئی پیچھے تمہارا گھر نہ ہے. سو یہ سو کان چبانا ان لوگوں کو جو لوگ تبلیغ میں نئے ہیں، نئے بچے LKG UKG کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. یہ جو لوگ تبلیغ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جنہوں نے ہم لوگ 80/8 میں 80/7 80/8 میں مستورات کے ساتھ گئے نظام الدین. اب 87 88 میرے والدہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ جماعتیں جاتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ کیا جاتی تھی؟ جماعتیں جاتی تھی. بچوں کے ساتھ گئے ہم لوگ جماعت میں. تب کا نظام الدین ہم نے دیکھا، مزاج نظام الدین کیا ہے، اکابر نظام الدین کیا ہے، مزاج تبلیغ کیا ہے. اور آپ جناب بتائیے. وہ تو دور کی بات، میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو، تمہیں زندگی میں کسی کتاب کا امتحان دیے ہو بتا ڈالو. میں دیوبند میں امتحان دے کو پاس ہوا سو، میرے پاس مارک لسٹ ہے. تمہارے مارک لسٹ کیا ہے بتاؤ ذرا. اول پڑھے دوم پڑھے، عالم نہ بھی آپ پہ مارک لسٹ بتاؤ. عالم کے پاس تو مارک لسٹ ہوتی ہے. یہ سو باتیں کرنے گئے تو 1000 باتیں ہیں. ذاتیات پر ہمیں ضرورت نہیں. تمہاری ذات کے بگاڑ عالم میں بگاڑ کو پیدا کیا. یہ ایک انسان کی تربیت عالم کو تربیت کرنے پر آمدہ کرتی ہے. ایک انسان کا بگاڑ عالم میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. ایک انسان کا بگاڑ. اگر تمہاری کمائی ہوئی دولت دعوت و تبلیغ جماعت ہوتی، تمہارے باپ دادا کا جو اس وقت وراثت ہے، اس وراثت کی حفاظت کا احساس ہوتا تو میں آپ کو پاؤں پکڑ لیتے. میری عمارت کو 100 لاتا مارتوں میں. امت کے خاطر میری عمارت کتنے لاتا مارتوں؟ 100 لاتا مارتوں. عمارت کیسی کی تیسی. بے حضرت عثمان خلافت نہیں چھوڑے، حضور کی نصیحت تھی نہیں چھوڑنے کی.
تم نہ کون جی بولے نہیں چھوڑو گھر کو، تم نہ کون بنے کو چھوڑو. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں. اور ہمارے اکابر بولتے تو امیر رہنا رہو، شورا کے تابع ہو کر رہو. انانیت نہیں چلے گی تبلیغ میں، منمانیت نہیں چلے گی تبلیغ میں. تبلیغ میں جو بھی چلے گا مشورے سے چلے گا. چپ کے ایک 4 آدمیاں کے سامنے بات کرنے 26 مشورہ کرتی، کون بھی بات کرنا. کیا تمہارے سامنے عالم کیا بیٹھا ہوا ہے یہاں؟ عالم بیٹھ کو ہے کیا بھائی؟ 4 آدمیاں کے سامنے بیٹھنے وجہ نے اس کا ذہن برابر نہیں بھی، اس کی بات مت کراؤ، اس کا ذہن برابر نہیں اس کی بات مت کراؤ. 26 مشورہ کرتی تمہیں پورے عالم میں بگاڑ پیدا کرے نا تمہارا کچھ تبلیغ کا. ارے بھائی ان کی گفتگو خود بتا رہی ہے تبلیغ میں کتنا وقت لگائے گا. کو تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کا دماغ ایک طرف مولانا ابراہیم دولہ صاحب کا بیان سنو، ایک طرف ان کا بیان سنو. خیر بتانے کا منشا ہے کیا، اس وقت ان کے شکنجے سے امت کو بچانے کے لیے شورائی نظام بنا ہے. شورائی نظام یہ امت کا نظام. شورائی نظام کس کا نظام؟ امت کا، فرد کا نظام نہیں، امت کا نظام. قیامت تک شورائی نظام چلے گا، قیامت تک چلے گا. اور وہ کیسا نظام؟ یہ عمومی نظام. ہر ایک کا کام ہے دعوت و تبلیغ، کسی ایک کی وراثت نہیں ہے، کسی ایک کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تمہیں کام کرانا کو تو ہماری ضرورت ہے. تمہیں اگر ہمارے مثال طور پر میں تبلیغ کا امیر، اب میں آ کر اپنا چلاتا ہوں تو اپنا اگر میں چلاؤں اور آپ حضرات کی مجھے ضرورت نہیں، کام چلے گا بھائی؟ آپ کو لے کر چلے تو اس کا کام، آپ کو چھوڑ کر چلے تو کیسا کام ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نبوت کو لے کر چلنے والے. نبوت کا درجہ کتنا بڑا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. نبی اکیلا فیصلہ کر سکتے ہیں، ہر فیصلہ اکیلے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا جو ہر فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ نے امت کو سکھانے کے لیے کیا کہا؟ آپ ہر کام میں مشورہ کیجئے جو بھی اہم کام ہوتا ہے، تاکہ ساتھیوں کو لے کر چلنے میں ساتھیوں کی دل جوئی ہو. حالانکہ حضور ضرورت نہیں ہے، حضور کسی کے محتاج ہیں. بھئی جب حضور کی ہر بات آپ مانتے ہیں تو حضور کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ وہی مان رہے ہیں، حدیث مان رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانیں گے؟ تب حضور کو جب کہہ دیا گیا تمہیں کون جیتے اکیلے فیصلہ کرنے والے ہیں، تمہیں کون اکیلے فیصلہ کرنے والے ہیں؟ شورا کو چھوڑو کر میں شورا بناتا ہوں. میں اپنے طرف سے شورا جو بنے گا اہل رائے کا بنے گا، شورا جو بنے گا تجربے کار کا بنے گا، شورا جو بنے گا پرانوں کا بنے گا، شورا جو بنے گا سمجھداروں کا بنے گا، شورا جو بنے گا دنیا کے حالات کو جاننے والوں کا بنے گا. میں انہیں کون حدیث پہ بھی نہیں جانتا، اسے کیا جا کو شورا میں بنائے؟ تمہیں کیا جانتا ہے انہیں اسے جا کو شورا میں بنائے؟ کیا جانتا ہے انہیں دنیا کو؟ کیا دیکھا انہیں عالم کو؟ پورے چلر پڑا رکھ لے کو شورا بناتی سو. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ شورا کسے بناتی؟ چلراں کو. 2004 کا فارغ ہے، 2006 کا جو ان کو تولتا انہیں شورا کا ممبر، جو ان کو نہیں تولتا، جو ان کے مقابلے میں رہتا ہے، ٹکر میں رہتا ہے، انہیں شورا کے لائق نہیں ہے. مولانا ابراہیم دولہ صاحب شورا کے لائق نہیں، مولانا احمد ڈار صاحب شورا کے لائق نہیں، مولانا اسماعیل شورا کے لائق نہیں، مولانا قاسم پوری صاحب شورا کے لائق نہیں، فاروق بھائی شورا کے لائق نہیں. شورا کے لائق کون؟ چلر پڑدا دم حلال کوچ پھرتے رہتے نا، انہوں سب شورا کے لائق. تو تبلیغ بگڑے گی یا بنے گی؟ کیا ہوگی؟ ہمارے بڑوں نے برداشت کیا. تم نہ ہزاروں مثال دے سکتا ہوں میں. مثال طور پر یہ جماعت میں کون امیر صاحب کو نہیں؟ آپ ہی تو امیر صاحب ہیں، آپ کو امیر کیوں بنائیں؟ کچھ نہ کچھ صلاحیت دیکھے تبھی تو بنائیں. ٹھیک ہے بھائی، ان سب کو دیکھ کر ان کی تربیت کے لیے کیا کیا؟ ایک چلر پٹا چٹی پہ لگ بیٹھا ہے تو امیر، کیا کہتے ان سب کی تربیت ہونا کرتے. اس طریقے سے کئی جماعتیں ایسی نکلی ہیں جن جماعتوں میں بالکل ادنا درجے کا تجربہ رکھنے والے کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے. ان لوگوں کا امیر جن لوگوں نے عمریں کھپا دی، اس کے دادا کی عمر کے ہیں وہ لوگ.
کیا بولے تو ان کی تربیت ہونا. تمہیں کون سی تربیت کرنے والے ہیں؟ تمہیں کون تربیت کرنے والے ہیں؟ کیا بولتے اسامہ رضی اللہ عنہ کی مثال. حضرت اسامہ کو بھیجے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اس میں. ارے اللہ کے بندے، حضرت اسامہ کو جو بھیجے تو اسامہ کون تھے؟ اسامہ کے اندر حضور نے کیا صلاحیت دیکھی تھی؟ تمہیں کیا تم نے کشف ہوا کیا اس کے اندر صلاحیت کا؟ یہ چیزیں تبلیغ کو اس کے باوجود بڑے 15 سال چلے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں، ان تمام حالات کے باوجود تو مانتی نہیں. اب ان کو امیر بنا دیتے تم لوگ مانتی؟ ان کو امیر بنا دلے بھائی ماشاء اللہ اچھا لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے، خدمت گزار ہے، چلو بھی اسے امیر بنا دیں. تم لوگ مانتی؟ مان لے کو چلتی؟ بڑے چلے نا، 15 سال چلے نا بھائی، کتنا برداشت کرے رہیں گے انہوں. تمہیں ایک سادی جماعت نہیں چلتی، عالم میں جانے والی جماعتوں میں ایسے بچوں کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے عالم میں. اور ان کو یہ ہدایت دی گئی، یہ احمد لاٹ صاحب ہیں، ان کا بیان 1 طے کرنا، ان کا بیان 2 طے کرنا، بقیہ یہ میرا چیلا، یہ میرا چیلا، اس کے سے زیادہ استعمال کرو. یہ اس کا تبلیغ میں سکھاتی سو. خیر بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے بڑے برداشت کیے، پھر الحمدللہ کام چلتے رہے. جب دیکھے یہ زیادہ دن چلنے والا، ہمارے حیات میں کچھ کر دینا چاہیے، ورنہ ہمارے حیات کے بعد تبلیغ کو بچانے والا ابھی بھی. اب اللہ کا فضل ہے، بڑوں کے زندہ رہتے ہوئے اللہ نے یہ نظام بنا دیا. اگر خدا نہ خواستہ بڑے اگر دنیا سے چلے جاتے، کون بچانے والا ہو تبلیغ کو؟ میری بات کون سی بھی سنتی؟ تمہاری بات کون سی بھی سنتی؟ کون سنے گا؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 98-99 سے ہی ہماری بات سنتا کون، مانتا کون ہے نا بھائی. اب ہمارے بڑوں کے رہتے ہوئے کرنے والے، ہاں بھائی حضرت ابراہیم جو اللہ صاحب بول رہی، احمد اللہ صاحب بول رہی، تو لوگوں کے آنکھیں کھل گئے اور ان پر الزام کچھ نہیں لگا سکے زندگی بھر. میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے تو ابراہیم جو اللہ صاحب کو بولے نا بھائی آپ کو یہ تا کھائے ٹھیک ہے، ان کا گھر تمہیں دیکھے؟ میں دیکھا ہوں. ان کے گھر کے خاندان کے حالات تمہیں جانتی؟ نہیں جانتے. میں جانتا ہوں. کیا جانتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں جانتے. ہاں، بیٹی بیوہ ہو گئی، بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا. اس ہر وقت جب بیوی کا انتقال ہوا، سب کا جب انتقال ہوا حضرت نظام الدین کے تقاضے میں تھے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے کسی بھی اعتبار سے تفریح کے طور پر بھی بغیر مشورے کے نہیں گئے، کہیں بھی نہیں گئے. گھر کو جاتے تھے نظام الدین میں چھٹی لے کر جاتے تھے. کتنے دن؟ 15 دن جاگو واپس آ جاتے. تمہیں زندگی میں ایک دن مشورے کے تابع نہیں ہو کر نا جی. زندگی بھر جو تابع گزارا اس کے بارے میں بات کرنی سو. تمہیں جو زندگی تابع کر دیا، تمہیں ایک دن بتاؤ مشورے کے تابع ہو کر چلا بول کر، بغیر مشورے کے پڑوس ملک 4 بار سفر کرے ہیں بغیر مشورے کے عالم کے 10 بار 12 بار سفر ہو گئے دبئی کے بغیر مشورے کے. کسے پوچھو کریں؟ تبلیغ والوں کے مزاج چاہیے. جب تمہارے دادا کا جنازہ مشورے کے تابع تھا، یہاں زندہ رہ کر مشورے کے تابع نہیں. خیر بہرحال کہنے کو ہزاروں باتیں ہیں، وہ تمام باتوں سے قطع نظر اس وقت ایک گویا کہ بگڑے ہوئے مزاج، بگڑی ہوئی طبیعت کے تابع ہو کر چل کر اپنے ایمان و اعمال کو تباہ کرنے سے اپنے ایمان و اعمال کو بچانا ہم پر فرض ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے یہ نظام بنایا. عرب تبلیغ کا نظام پہلے تحفظ کا نظام بناؤ، بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. میں آج بھی ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ کہا کرتا تھا، کوئی بھی ساتھی ملتا، بھائی تجھے میری بات پر یقین نہیں، تجھے اس کی بات پر یقین نہیں، تجھے اس کی بات پر یقین نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی بات پر تو یقین ہے نا بھائی. ہاں استخارہ کر. ہمیں 1000% شرع صدر ہے، ہم نا اللہ کو فضل کرم سے 1000%.
بس استخارہ کر، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ استخارہ کر، انشاءاللہ اللہ تجھے شورائے نظام کی طرف رہبری کرے گا۔ استخارہ کر لو۔ اور الحمدللہ مریدین ان کے یہاں ہیں بنگلور میں، کتنے مریدین، انہوں نہیں جانتے کہ میں کب سے اس مزاج کا ہوں، انہوں میرے پاس ہے مشورے سے، ہم جو جا رہی ہیں بیعت کرنے کے واسطے، کتنے تھے 35 نوجوان تھے میرے پاس آئے، خیر گئے بیعت کیے، ہدایے خوب دیے، 5-6 لاکھ روپے کے ہدایے لے کر گئے وہ نوجوان، دے کر ہدایے دے کر آئے، خیر وہ سب ہو گیا۔ واپس آنے کے بعد جب یہ نظام چلا، میں ان کو کہا کہ بھئی آپ حضرت کے مریدین ہیں، آپ لوگ استخارہ کرو۔ استخارہ کرنے کے بعد اللہ کا شکر، پوری جماعت اللہ بچا لیا، پوری جماعت پوری کی پوری۔ جب سے میں استخارہ کی ترغیب دینا شروع کیا بہت سارے بیانات میں، اس کے بعد استخارے کے خلاف بیان آنا شروع ہو گیا، استخارہ کرنا نہیں ہے۔ کیوں کرنا نہیں ہے؟ آپ کا پول کھل جائے گا اس لیے کرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے بھائی؟ کیوں نہیں کرنا ہے؟ شرعی عذر پیش کرو، شرعی علت پیش کرو، شرعی وجہ پیش کرو۔ جتنے لوگ استخارہ کرے سب کے سامنے حقیقت آ گئی، اس لیے استخارے کو منع کیا جا رہا ہے، استخارہ مت کرو، استخارہ مت کرو، استخارہ مت کرو۔ کیوں نہ کرے استخارہ؟ جب ہم نے براہ راست امت کو اللہ سے جوڑ دیا۔ السلام علیکم، آئیے سمجھ رہے ہیں؟ اب کس کے خلاف ہے؟ آئیے جی افتخار سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل۔ اور مجھے حیرت بھی اس بات پر ہوتی ہے، جتنے ہمارے قدیم ساتھی ہیں ان کے سامنے بھی صحیح بات کی وضاحت نہیں ہے، پرانے ہیں، چپکے دیتے ہیں، پوچھو کیا وجہ، کچھ نہیں معلوم، کیا آتے ہوئے الٹے سیدھے لنگڑے اسے کیا کہتے ہیں، وہ وجوہات بیان کریں گے۔ خیر کہنے کو تو اس کے لیے 1 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 1 دن 2 دن یہ سب کافی نہیں۔ میرے اس وقت 20 پر 8 سبقاں ہو گئے۔ کس کے سبقاں ہو گئے؟ وہ سب بیٹھ کر سکون سے سبقاً سنے تو فائدہ ہوتا، سمجھ میں آتی کیا ہے اصل وجہ، کیسا انہوں نے تبلیغ کے اندر چینجز لائے، تعلیم کے اندر چینجز لائے، کیسی دلوں کے اندر۔ اب حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کے ان کے دادا کے بعد حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنائے۔ اس امیر بنائے اس وقت میں ان کے والد موجود ہیں حضرت مولانا ہارون صاحب۔ اس وجہ سے کیا کیے، شیخ الحدیث کی کتاب نہیں پڑھنا۔ آپ اندازہ لگاؤ دل کتنا بگڑا ہوا ہے شیخ الحدیث کا۔ اور وہ تمام اعتراضات جو آج تک غیر مقلدین کرتے تھے فضائل اعمال پر، وہ آج یہ کرنے لگے، انوچ کر رہی۔ جتنے اعتراضات غیر مقلدین کرتے تھے فضائل اعمال پر، آج جناب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کو اصل میں، ارے بھائی شیخ تو شیخ ہیں، ان کو اگر کوئی آسمان کو دیکھ کر تھوکا تو تھوک کس کے چہرے پر پڑتا سو؟ ہاں، شیخ کو تھوک، تمہیں آپ کو یہ کرتی سو، تمہارا حیثیت کیا ہے؟ تمہارا یہ حدیث کا، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، منتخب حدیث کا ایک حدیث کا ترجمہ ہی نہ کرے، بلکہ قسم کھا کو بلدا لیندے ایک حدیث کا ترجمہ۔ کیوں؟ جنہوں نے ترجمہ کیا ان کے خاص الخاص دوست میرے گھر آ کر شہادت دے کر گئے۔ میرا بیان جب سنے انہوں باقاعدہ ہے، مفتی صاحب میں آج آپ سے صرف ملنے کے لیے آیا، صرف آپ کا بیان سن کر کہ آپ نے جو بیان کیا بالکل صحیح برحق فرمایا، یہ کتاب کا ترجمہ ان کا نہیں ہے۔ یہ کتاب 6 ساتھی، اس میں سے ایک ساتھی میرا، میں آپ کو فون نمبر بھی دے سکتا ہوں، کتنا انہوں نے ہدیہ دیا وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اور انہوں نے آنے کے بعد ان کا تذکرہ کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ
کتابوں میں جو پرنٹ کرتے نا، کبھی بھی ٹائپ کرنے والے کا بھی نام لکھتی، ٹائپ کرنے والے کا نام لکھتی، پرنٹ کرنے والے کا نام لکھتی. ہاں کیے ترجمہ انہوں 6 جنے نام ڈالے سو تمہارا جھوٹ نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے صرف 16 ورق مولی یاسین موجود ہیں ان کے خادم. وہ 16 ورق کو تمہیں آ کر 1000 ورق بنا ڈال کو پوری کتاب کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرے نا، جھوٹ نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول کر وہ جھوٹی کتاب اچھی، کتاب کی حدیثیں سچی، اس پر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن نسبت جو تم نے کیا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، نسبت جو تم نے کیا اپنی طرف، تمہیں یہ ایک حدیث کا ترجمہ کرے نہیں، تمہیں اپنی طرف منسوب کر لیے. یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا اسے آ کر 16 صفحات کے اسے پوری کتاب یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے، جبکہ نہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی نہ خود نے ترجمہ کیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اس کا جواب دیو. میں تو 6-7 سال سے بولتے ہو آ رہا ہوں نا بھائی، جواب دیو. آج تک ایک جواب نہیں آیا منتخب کے بارے میں. کیوں نہیں آیا؟ اتنا بول دینا تمہیں لوگ. جواب دیو بھائی. تو جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. وہاں جب نظام الدین سے جماعت آئی، میرا نام لے کر مجھ سے ملنے کے لیے خصوص میاں جی عظمت کی جماعت، میاں جی عظمت، ان کو باقاعدہ بول کر مفتی نظام الدین سے خصوصی ملاقات کیجیے. فون کیے مجھے، میں سفر میں تھا، میں نے بتایا نہیں اس وقت میں سفر میں ہوں، میں ملاقات نہیں کر سکتا، معذرت چاہ لیا. سمجھے بھائی. خیر یہ عنوان ایسا عنوان ہے، اس پر بیٹھ گئے تو گھنٹے گھنٹے کیا ہو جائیں گے، سمجھے نہیں. اس لیے وقت اب دہنا ہے کہ میں 15 منٹ ہی میرا ارادہ تھا، 50 منٹ ہو گیا، کتنے منٹ ہو گیا. تو یہ وہ ختم ہونے والا عنوان نہیں. تو اس لیے اتنی بات اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آپ کام کرنا ہے اسی کے ساتھ جڑ کر کام کرنا ہے، اگر کسی بھی اعتبار سے بھئی ادھر کام جماعتیں جاری، ادھر تمہیں گئے، عقائد کا بگاڑ ہے، عقائد کا بگاڑ. تو اس لیے آپ کو کام کرنا ہی ہے تو اسی کے ساتھ جڑ کر، ایک فرد رہے یا آدھا فرد رہے، اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے اوپر مرنا بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور کسی کی پرواہ کرنا نہیں ہے. انہیں اعلان تو بھی کر لیں دے، جھنڈا گاڑ لیں دے، اعلان رہتے جھنڈا گاڑ لیں دے، کوئی حرج نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں. میں تو ساتھیوں سے اکثر کہا کرتا ہوں، ساتھی میرا بیان کرانے ڈرتے ہیں، علاقوں میں بلانے ڈرتے ہیں، کہاں انہوں ایسا بول ڈالتے نہ بول کر. تو بہرحال وضاحتی بیان آپ بہت سارے سنے ہوں گے، لیکن ہماری وضاحت الگ سے ہوتی ہے جو تو اس لیے وہ اب کل پرسوں میں جا رہا ہوں، پیر کے دن بھی ایک وضاحتی بیان ہی کے لیے ایک جگہ حد سے زیادہ فتنہ کیے ہیں. تو آج رات میرا سفر ہے، تو کل ہم لوگ فقہی سیمینار میں رہیں گے، پرسوں ہم لوگ وضاحتی بیان کے لیے بیلگام کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو خیر بولنا ہمارے اوپر فرض. اور میں کسی بھئی یہ سلطان شاہ سے طے ہوا، یہاں طے ہوا، وہاں طے ہوا، میں نے کہا جہاں طے ہو کر آئے تو ہم لوگ کئی چیزیں نہیں بول سکتے، کئی چیزیں نہیں بول سکتے. اس لیے کہ تبلیغی اعتبار سے جب آتے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں علماء کی طرف سے بلاؤ. کس کی طرف؟ تبلیغ کی طرف سے نہیں. تبلیغ کی طرف سے بولو گے ایسا اوپن نہیں بول سکتے، علماء کی طرف سے بلاؤ. جیسے فتنہ قادیانیت کو بلاتے ہیں تو فتنہ سادیانیت کو بلاؤ. بھئی فتنہ سادیانیت ہیں، اس کے سلسلے میں واضح کرنا ہے تو واضح کریں گے. اور ان کے پاس دلیل نہیں ہے، جو دلیل سے بات کرتا ہے انہیں دلیل سے بات کرتا، جس کے پاس دلیل نہیں انہیں ڈنڈے سے بات کرتا. اور ڈنڈے سے، گالیاں سے، شرارت سے بات کون کرے گا؟ جس کے پاس دلیل نہیں ہے. جس کے پاس دلیل ہے، آؤ بھائی دلیل بات کرو، تشریف لائیے، تشریف لائیے، بات کیجیے. نہیں کرتے، بات سمجھ میں آئی بھائی. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ یہ دیا. اللہ جو دیا یہ کام، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو مانگے اسی کی برکت سے اللہ دیے ہیں. کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم لوگ نہج صحیح پر ہیں. کس پر ہیں؟ یہی نہج مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ہے، یہی نہج مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا ہے، اسی نہج پر ہیں ہم لوگ الحمدللہ. اور اس پر ہم لوگ شکریہ ادا کریں.
اور ان کا جو نہج ہے یہ نیا نہج ہے، یہ آ کر سعدیانی نہج، یہ اسے کہتے ہیں اکابرین ثلاثہ۔ اکابرین کون کون اکابرین ثلاثہ کو؟ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین بزرگان دین جس نہج پر کام کو چلائیں وہی نہج شورائی نہج ہے۔ اور ان کا جو کام کا طریقہ ہے انہوں شروع کرے، 2096 سے 1096 سے جو کام شروع کرے نا، یہ ان کا نہج ہو، یہ آ کر کس کا نہج نہیں، بزرگوں کا نہج۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم پرانی تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی تبلیغ پر ہم ہیں، انہوں ان کی تبلیغ پر ہیں، اسی لیے وہاں شخصیتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کبھی شخصیتوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ کون سی شخصیت کو سنے تمہیں اب تک؟ بولے کون سی شخصیت کے بارے میں؟ کون بولتی بھائی ہم اللہ کے بارے میں بولتی، حضور کے بارے میں بولتی، صحابہ کے بارے میں بولتی، بس ہمارا ان بزرگوں سے بارے میں بیان کرتی سو۔ اور انہوں کیا کہتے ہیں، ان کا عنوان بدل گیا شخصیتوں کا، جیسا فرقے ہے نا، غلام محمد قادیانی کو ماننے والے قادیانی کو بولتی، وہ گوہر ریاض گوہر کو ماننے والے ریاض گوہر کو بولتی، صدیق دیندار انجمن والے صدیق کے بارے میں بولتی، شکیل بن حنیف کو ماننے والے شکیل بن حنیف کے بارے میں بولتی۔ ویسا ان کو ماننے والے ان کی بات کرتی ہیں، دوسروں کی بات نہیں۔ گویا تبلیغ اللہ کی نہیں، اللہ کی نہیں، ان کی تبلیغ چل رہی سو۔ اور ہماری تبلیغ کس کی؟ اللہ کے رسول کی تبلیغ، اور ان کی جو تبلیغ چلتی ہے ان کی ذاتی تبلیغ۔ اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ شخصی نظام ہے، یہ شورائی نظام ہے۔ شخصی نظام ایک شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ شورائی نظام یہ جماعت کے بارے میں مشورے سے جو طے ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب انشاءاللہ نیت کریں گے کیا بھائی؟ کیا انشاءاللہ میں دمشق ہے نا؟ نیت کرنا ہے، جڑنا ہے اور جمنا ہے، اور استقامت۔ حالات جو بھی آ جائیں، جو بھی حالات دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہلنا نہیں، ہدرنا نہیں، اکیلے رہو، ون مین آرمی، ون مین، اکیلے رہو، کام کرو۔ اللہ آج نہیں تو صبح انشاءاللہ جماعت بنائے گا، اللہ حق کو ظاہر کرے گا، اور زیادہ دن نہیں۔ وہاں اختلافات شروع ہو گئے، وہاں 2 جماعتیں بن گئی، 3 جماعتیں بن گئیں، ان قریب وہاں بھی 2 حصے ہو جاتی، کیا بھی فکر کرو ان کو، سمجھ نہیں؟ فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جہاں مال کے بلبوتے پر کام ہوتا ہے وہاں اغراض والے بڑھ جاتے ہیں، اخلاص والے کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے پاس کیا بھی مال ہے، اور یہاں فٹ پاتھ پر، کس دھرم پوری ایک علاقہ ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کام کرنے والا زندگی میں ایک بار بھی 4 مہینے خود کے پیسوں سے لگا نہیں سکا، بیچارہ قرض لے کر ہی جاتا تھا۔ وہ حالت اب کمیٹی والوں کو فلائٹ میں لے کر جاتا ہے، فلائٹ میں لے کر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جو جناب ہمارے بزرگان دین جو مرکز میں تھے اس وقت مسافہ کرنے کو تیار نہیں، اب معمولی لوگوں سے معانقہ کر لے کو پھر رہی، معانقہ معمولی لوگوں کو ان کے دسترخوان پر جگہ۔ تو آپ اندازہ لگا جا اغراض والے بنے کہ نہیں بنے؟ اگر اخلاص والے ہوتے تب مسافہ کرتے ڈھنگ سے، مسافہ بھی کرنے تیار نہیں تھے، اور اب مسافہ بھی چل رہا، معانقہ چل رہا، دسترخوان پر بٹھا کر ماشاءاللہ خوب اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے خیر ہمیں ان تمام انفرادی طور پر کچھ ہمیں ان کے بارے میں بولنا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے بارے میں بولنا نہیں۔ ہمیں امت کو بچانے کے لیے شورائی نظام بنا۔ کس سے بچانے کے لیے بنا؟ غلط عقائد سے بچانے کے لیے بنا۔ کون سے غلط عقائد ہیں؟ وہ علماء دیوبند سے پوچھ لو۔ شورائی نظام کیوں بنا؟ امت کو بچانے کے لیے بنا۔ کیوں بنا؟ غلط عقائد سے بچانے کے لیے بنا۔ کیا غلط عقائد؟ وہ علماء سے پوچھ لو کیا غلط عقائد ہے، وہ بتا دیں گے۔ ہم لوگ اس کے سلسلے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت تبلیغی جماعت ہے۔ کون سی تبلیغی جماعت؟ اب انہوں نے ہی کیا، ان کو علماء کو جا کو پوچھ لو، علماء کی طرف رخ کر دیں گے، آٹومیٹک فتنہ دب جائے گا۔ جو بھی علماء ہیں ان سے کیا، عالم سے پوچھو، علماء دیوبند سے پوچھو، بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔